نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اربعین نووی کی چھٹی حدیث کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے اندر موجود خیر اور برکات کے ذرائع حاصل کریں گے اور اس کے اندر موجود پیغامات کو سمجھ کر اپنی زندگی پر اپلائی کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس چھٹی حدیث کا متن سن لیتے ہیں۔ الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم۔ یہ روایت بخاری، مسلم، نسائی، سنن دارمی، مجمع الزوائد، صحیح ابن حبان، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبریٰ للبیہقی اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کے مختلف طرق ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً حلال واضح ہے اور بے شک حرام واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، چنانچہ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین، اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جیسے ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرا رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ جان لو وہ دل ہے۔ یہ ایک دکھنے میں طویل لیکن اپنے معنی میں واضح اور روز روشن کی طرح عیاں یہ بیانیہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کس چیز پر عمل پیرا ہونا ہے اور کس چیز پر عمل پیرا نہیں ہونا، کس چیز کو فالو کرنا ہے، کس چیز کو فالو نہیں کرنا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے ادوار میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے، اور ان کے بارے میں کوئی حکم واضح نہیں ہوگا۔ بہت سے مولوی حضرات بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے، بڑے بڑے جبے پہن کے حرام کو حلال کہتے دکھائی دیں گے، لیکن اس صورت میں آپ نے ان مشکوک اور شبہ والی چیزوں سے بچنا ہے۔ حلال اور حرام کا معاملہ بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ لہٰذا جہاں حرام سے مکمل دوری اختیار کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے، وہیں حلال سے لطف اندوز ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ پیارے بھائی نیکی کس کو کہتے ہیں،
وہ کہے گا نماز پڑھنے کو نیکی کہتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی مکمل تعریف آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ پوچھیں گے گناہ کیا ہے، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے، وہ کہے گا جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا حلال کام ہے، نیکی ہے، اسی طرح شراب سے بچنا بھی نیکی ہے، جھوٹ سے بچنا بھی نیکی ہے۔ جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، اسی طرح برے عمل کا چھوڑنا ثواب ہے۔ کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہے خود سے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا، تم مت کہو کسی چیز کو اپنی زبان سے یوں ہی جھوٹ موٹ حلال نہ کہہ دیا کرو یا حرام نہ کہہ دیا کرو، کہ وہ اللہ کے نزدیک تو حرام ہے اور اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ لو کہ بھائی تم سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا کوئی بندہ اور آپ کو نہیں پتہ اس مسئلے میں اصل بات کیا ہے، تو بجائے خاموش رہنے کے آپ کیا کریں؟ آپ قیاس کرنا شروع کر دیں، آپ خود سے ہی ذہنی افتراء پیدا کرنی شروع کر دیں کہ حلال ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو اللہ کی کسی چیز کو حلال جس کو اس نے حرام کہا ہے، ایسے ہی جھوٹ موٹ کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک کوئی بات نہ کرو جب تک تمہیں اس کا ڈیفینیٹ کمپلیٹ نالج حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ اپنے بندے کو کھانے پینے پہننے اوڑھنے خرید و فروخت کرنے لین دین کرنے اور دیگر معاملات میں ایسے مشتبہ امور سے آزماتا ہے جن کا حکم اکثر لوگوں سے مخفی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی حکمت ہے تاکہ ایک سچے مومن کی نشاندہی کی جا سکے۔ حلال چیزیں موجود ہیں، حرام چیزیں موجود ہیں، لیکن بیچ میں مشتبہ چیزیں بھی ہیں، تو آپ نے حلال کو پکڑنا ہے، حرام سے بچنا ہے اور مشتبہ سے دور رہنا ہے، کیونکہ اس کے اندر پڑ جانے والا بھی حرام کا ہی مرتکب ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ شبہ کی چیزوں کا حکم اکثر لوگ نہیں جانتے، جس کا مفہوم بعض کم عقل لوگ جو اپنا دماغ کوڑیوں کے عوض بیچ آئے ہیں یہ فہم نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں نہ پتا لیکن زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، یا زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم نا، تو خاص علم رکھنے والے لوگوں کو ہمارے پیر صاحب کو پتہ ہے، ہمارے امام صاحب جانتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب جانتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے من پسند لوگوں کی تشریحات پر چلنے لگتے ہیں، تو وہ سورہ نحل آیت نمبر 116 کے تحت اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے، تو اب اس کو ٹٹول کے اس کو حلال ثابت نہیں کرنا ہے یا حرام ثابت نہیں کرنا، کہ اپنی مرضی کی چیزوں کو حلال کیا جائے اور جو اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ہیں ان کو حرام کیا جائے۔ ایک مسلمان ہمیشہ اپنی عزت آبرو نیک نامی کی حفاظت کرتا ہے، اسے داغدار کرنے والی تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اسی بنا پر وہ ایسی چیزوں سے بچتا ہے جن کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہو، تاکہ دین کو تاہی سے اور آبرو لوگوں کی عیب گیری سے بچا رہے، کیونکہ شبہات کا مرتکب زبان خلق سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اگر زبان سے محفوظ رہ گیا تو بدگمانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا انداز نہایت عمدہ اور بہترین تھا۔ آپ نے چراگاہ مویشی اور چرواہے کی مثال دے کر ذہنوں کو کھول دیا۔ یہ جو چرواہے والی مثال دی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہوتا کیا تھا کہ ہر بادشاہ نے اپنی ایک خاص چراگاہ رکھی تھی، وہاں پر ہی اس کے جانور پلتے تھے، اگر اس کے اندر کسی اور کا ریوڑ داخل ہوتا تھا تو جانور کو بھی سزا ملتی تھی اور جو اس کا مالک ہوتا تھا اس کو بھی سزا ملتی تھی۔ تو یہاں سے اس وقت کے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی محرمات اللہ کی محفوظ چراگاہیں ہیں، تم ان میں داخل نہیں ہو سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ معصیت کی نشانی ہے۔ جب اللہ نے اپنی حرام کردہ چیزوں کی حدود متعین کر دی ہیں تاکہ مسلمان ان کے قریب نہ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا معاملہ ہے کہ آپ یہ کام کریں؟
اللہ کا ارشاد ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اجتناب کرو، یعنی تم ایک جانب رہو اور یہ چیزیں دوسری جانب۔ کبھی ایسی چیز کی طرف اپنا دماغ مت لگاؤ جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اعمال کی نیکی اور بدی کا دار و مدار دل کی اصلاح اور فساد پر ہے، اس لیے اللہ کے ہاں بروز قیامت حساب و کتاب دل کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں بھی ظاہری اصلاح و باطنی اصلاح کی بات کی جاتی ہے۔ میں ایڈ کر دوں کہ لائٹ چلی گئی ہے یہاں پہ، اور یہ جو تھوڑے سی کچھ 3-4 منٹ ہیں، اس 3-4 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایسے ہی بیان کروں۔ تو دنیا میں بھی کہاں گیا، اعمال کی نیکی و بدی کا دار و مدار دل کے اصلاح اور فساد پر ہے۔ انشاءاللہ وقت ملے گا کبھی آگے چل کر تو دل کے معاملات پر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ آئیں گی، تاکہ معلوم ہو کہ دل کا جو معاملہ ہے وہ اتنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یار جان خلاصی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے ہاں بروز قیامت حساب اور کتاب دل کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں بھی ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح کی دلیل مانی جائے گی، اور ظاہری فساد اور باطنی فساد کی دلیل مانی جائے گی۔ کس چیز کو دلیل مانا جائے گا؟ دل کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اصلاح بھی پیدا ہوتی ہے اور فساد بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ دل کے سدھرنے سے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیں مثال دیتا ہوں نا چھوٹی سی، بیٹھ جاؤ، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فون دے دو مجھے، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھو، 2 منٹ رہ گئے زیادہ، کوئی بات نہیں، ایسی جو ہوتی رہتی ہیں چیزیں، نہیں خیر کوئی نہیں آ رہی، اتنی لائٹ کافی ہے۔ اب دیکھو نا ایک چھوٹی سی بات ہے، مثال کے طور پر تم اور میں ایک جگہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو میں نے کہہ دیا کہ غصہ کر دیا، کوئی بات کہہ دی، تو وہاں پہ آپ کا دل آپ کو ملامت شروع کر دے گا، دیکھا تمہارے استاد نے تم سے کیسے گفتگو کی، تمہیں کیسے بلایا، تمہیں کیسے پکارا، تمہاری عزت کا خیال نہیں کیا۔ بے شک میں نے تمہیں کوئی تحقیرانہ انداز میں بات نہ کی ہو، لیکن وہ دل تمہارے دل میں بدگمانی پیدا کرے گا، اور وہ ہمارے اس رشتے کو کمزور کرے گا۔ اور اگر وہی دل کہے کہ خیر ہے تمہارے استاد ہیں، اگر تمہیں غصہ بھی کر جاتے ہیں تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ وہ تم پہ غصہ کر رہے ہیں، کیونکہ استاد ہمیشہ اسی پہ غصہ کرتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ اور آخری جو اس کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے جسم کی صحت و تندرستی سے کہیں زیادہ اپنے دل کی تندرستی پر دھیان دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بغض وہاں پیدا ہوتا ہے، کینے کی جائے پیدائش وہی ہے، نفرت وہیں سے پیدا ہوتی ہے، حسد وہیں پہ پیدا ہوتا ہے، خیانت وہیں پیدا ہوتی ہے، فریب کی جائے پیدائش یہی ہے، شک کی جائے پیدائش یہی ہے، نفاق یہیں پیدا ہوتا ہے، کفر یہیں پیدا ہوتا ہے، تکبر یہیں پیدا ہوتا ہے، غفلت یہاں پیدا ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو یہیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان جیسی بیماریوں سے دل کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اور ذکر الہی اور کثرت استغفار سے اس کی سختی کو نرمی سے میں بدلنا چاہیے، تاکہ دل کے اندر سختی پیدا نہ ہو۔ اب یہ ایک حدیث آپ کے کتنے معاملات حل کرتی ہے۔ ان حدیث مبارکہ کے اندر آپ کے اندر کیسے کیسے رمز موجود ہیں، اگر آپ عقل والے ہوں اور صاحب عقل ہوں تو آپ کو معلوم ہو جائے۔ خیر آج ہماری یہ 6ٹھی قسط مکمل ہو رہی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو بتاؤ۔ چلو 6 قسطیں یہاں مکمل ہوئی، انشاءاللہ عز و جل 7ویں قسط سے مزید معاملات کا آغاز ہوگا، اور آج کی قسط بھی میرے خیال سے چھوٹی ہوگی، تو طوالت نہیں ہے آج کی ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔